بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب بھی اس فانی دنیا میں کسی مسلمان مجاہد اور سچے حکمران نے عالمی اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی تلوار نیام سے نکالی تو اس کو شکست دینے کے لیے بڑے بڑے کافر اور ظالم سنگدل بادشاہ سامنے آئے، لیکن عالمی اسلام کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان تمام سلطانوں نے اور بادشاہوں نے ان ظالم سنگدل کافروں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ اور اسی طرح کی ایک داستان ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے سب سے طاقتور اور خطرناک بادشاہ کے بارے میں ملتی ہے، جن میں بادشاہ رینالڈ، جو کہ عیسائی بادشاہ تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے ہر حد پار کر لیتا تھا۔ رینالڈ بادشاہ بہت ہی ظالم اور سنگدل تھا۔ رینالڈ بادشاہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور اس نے عالمی اسلام کا نام اس دنیا سے مٹانے کے لیے قسم کھا رکھی تھی۔ اس نے بہت سے ایسے موقع پر مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تڑپ کر رہ جاتے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہترین وقت کا انتظار تھا کہ جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس کافر کی گردن اپنے ہاتھوں سے کاٹیں گے، اور الحمدللہ وہ وقت بہت جلد آیا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کی ساری فوج کو موت کے گھاٹ اتار کر رینالڈ بادشاہ کو گرفتار کر لیا اور تمام لوگوں کے سامنے اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے اڑا دی۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ رینالڈ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ایسے جال میں پھنسایا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی آسانی سے پھنس گئے تھے، لیکن جب ہم تاریخ کو گہرائی سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جال میں سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں پھنسے تھے، بلکہ آپ کے قریبی سپاہی پھنسے، جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور وہ وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا بہت برا وقت تھا، کیونکہ نہ صرف اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو دشمن کا سامنا کرنا تھا، بلکہ سلطان کے گھر میں موجود سلطان کی اپنی رعایا بھی اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہو گئی، اور اس کی وجہ رینالڈ بادشاہ کے جاسوسوں کی پھیلائی گئی نفرت سلطان کی رعایا میں موجود تھی۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ رینالڈ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کمزور بنانے کے لیے اپنے چند سپاہی سلطان کے محل میں جاسوس بنا کر بھیجے۔ حقیقتاً ان کا کام جاسوسی کرنا نہیں تھا، بلکہ سلطان کے سپاہیوں کو اپنے جال میں پھنسانا تھا۔ جب وہ سپاہی محل میں داخل ہوئے تو سلطان کے سپاہیوں نے ان جاسوسوں کو جانچ لیا اور ان کو پکڑنے کے لیے گھات لگائی، لیکن وہ اتنے چالاک اور تیز تھے کہ وہ محل سے بھاگ گئے، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے چلے گئے، لیکن یہ دشمن کی چال تھی۔ سلطان کے سپاہی سمجھ نہ سکے۔ جب اس بات کی خبر علی بن سفیان کو لگی کہ سلطان کے سب سے قریبی سپاہی رینالڈ بادشاہ کے جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ سپاہیوں کی تعداد کم ہے، جبکہ رینالڈ بادشاہ کے جاسوسوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لہٰذا علی بن سفیان بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور رینالڈ بادشاہ کے سپاہیوں اور اپنی سپاہیوں کے پیچھے چلے گئے، لیکن جب علی بن سفیان وہاں پہنچے تو سلطان کے سپاہی رینالڈ بادشاہ کے محل میں داخل ہو چکے تھے۔ علی بن سفیان نے ان کو تلاش کر لیا اور ان کو کہا کہ یہ دشمن کی چال ہے، ہم محل میں دشمن کی چال میں پھنس چکے ہیں۔ رینالڈ بادشاہ کی یہی چال تھی کہ وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے محل میں لے آئے اور ہمیں قیدی بنا کر ہمارے سلطان سے اپنے مطالبات پورے کروا سکے۔ جب یہ بات سپاہیوں نے سنی تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے اپنے سلطان کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ پھر اتنے میں رینالڈ بادشاہ کے سپاہیوں نے علی بن سفیان سمیت تمام سپاہیوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ان کو زندان میں بند کر دیا۔ جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کو رینالڈ بادشاہ کے قاصد نے دی، اس خط میں لکھا کہ اگر تم علی بن سفیان، جو کہ آپ کا سب سے قریبی اور وفادار سپاہی ہے
اور باقی سپاہیوں کی جان کی بخشش چاہتے ہو تو اندرونے کا قلعہ جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 ماہ مسلسل جاسوسی اور گھات لگا کر اس قلعے کو فتح کیا تھا وہ مجھے واپس کر دو اور اپنی سپاہی لے جاؤ۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو آپ پر یہ بات قیامت بن کر ٹوٹی، کیونکہ جس قلعے کو فتح کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے پناہ قربانیاں دی تھیں، وہ قلعہ اب سلطان کے ہاتھوں سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین جانتے تھے کہ اگر میں نے یہ قلعہ اس کافر کے حوالے نہ کیا تو وہ میرے سپاہیوں کی گردنیں کاٹ دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پریشانی کے عالم میں اکیلے کمرے میں کھڑے سوچ رہے تھے کہ آخر اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک قاصد کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ رینال بادشاہ کے پاس یہ پیغام لکھ کر لے جاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اندرونے کا قلعہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں اور اس کے بدلے میں تم ہمارے سپاہیوں کو رہا کرو گے۔ جب یہ بات قاصد نے لکھی تو یہ بات پورے محل حتیٰ کہ پورے دارالحکومت میں پھیل گئی کہ جس قلعے کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنی سپاہیوں کے خون بہانے کے بدلے میں حاصل کیا تھا وہ اب اس کافر جس سے مسلمان سخت نفرت کرتے تھے رینال بادشاہ کو واپس کرنے جا رہا ہے۔ اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رینال بادشاہ کے جاسوسوں نے یہ بات مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں سے غداری کر کے اپنی سپاہیوں کی آڑ میں رینال بادشاہ سے بہت سارا سونا لے کر وہ قلعہ واپس کر رہے ہیں۔ اب سلطان کو نہ صرف دشمن سے نمٹنا تھا بلکہ اپنی ہی رعایا میں جو پھوٹ پڑ چکی تھی اس صورتحال کو بھی سنبھالنا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی عام انسان نہیں تھے کہ اتنی آسانی سے وہ قلعہ اس بادشاہ کے حوالے کر دیتے۔ سلطان کے دماغ میں بہت بڑا منصوبہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے منصوبے کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دل میں یہ بات رکھی اور مقررہ وقت پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسی چال چلی کہ اس قلعے کو بھی دشمن کے ہاتھوں میں دے کر دوبارہ چھین لیا اور اپنے سپاہیوں کو بھی آزاد کرا دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ سب کیسے کیا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینال بادشاہ کو کہا کہ تم میرے سپاہیوں کو لے کر اندرونے کا قلعے میں پہنچ جاؤ اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ کر قلعے کا قبضہ لے لو اور میرے سپاہیوں کو میرے حوالے کر دینا۔ اب جیسے ہی رینال بادشاہ کے سپاہی قلعے کے کمروں میں جاتے کہ کیا کمروں میں سلطان کے سپاہی موجود تو نہیں، تو اس وقت سلطان کے سپاہی قلعے کے کمروں میں چھپے ہوئے ہوتے اور اندر داخل ہوتے ہی سلطان کے سپاہی رینال بادشاہ کے سپاہیوں کے گلے کاٹ کر پھینک دیتے اور ان کے کپڑے پہن کر ان کے بھیس میں دوبارہ واپس آ جاتے اور اسی کشمکش میں رینال بادشاہ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جو ہمارے سپاہیوں کے لباس میں سارے سپاہی موجود ہیں یہ سلطان کے ہیں۔ اور اسی طرح سلطان کے سپاہیوں نے تمام عیسائی بادشاہ کے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر بادشاہ کو خوش کر دیا کہ ہمارے سپاہی ہر جگہ تعینات ہو چکے ہیں۔ لیکن چند ہی لمحوں میں جب سلطان کے سپاہی آزاد ہوئے تو اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہادر سپاہیوں نے اپنا بھیس ہٹایا تو رینال بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے سپاہیوں نے اتنے بڑے قلعے کو بآسانی قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین کی دور اندیشی سے شاید وہ واقف نہ تھا اور اس موقع پر بہت سی خون ریزہ ہوئی اور رینال بادشاہ 1000 سپاہیوں کے دستے کے ساتھ جو وہاں پہنچا تھا ان کو سلطان کے سینکڑوں کی تعداد میں سپاہیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور صرف اکیلا رینال بادشاہ وہاں سے بھاگ کر نکلا تھا۔ وہی رینال جو قلعے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنے اتنے سارے سپاہیوں کو بھی مروا دیا۔ سلطان کے سپاہی بھی آزاد ہو گئے اور سلطان نے دوبارہ قلعہ بھی فتح کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کو لے کر جب محل میں پہنچے تو لوگوں میں غم و غصہ اور نفرت موجود تھی کہ سلطان نے اپنے چند سپاہیوں کی خاطر شہیدوں کے خون سے بہائے گئے اور فتح کیے گئے قلعے کو کافروں کے قبضے میں دے دیا۔ لیکن جب سپاہی نے اعلان کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے
قلعہ بھی واپس نہیں کیا اور اپنے سپاہیوں کو بھی آزاد کرا دیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو عام آدمیوں کی بھیس میں رینالڈ بادشاہ کے جاسوس، جو کہ عوام کے دلوں میں سلطان کے لیے نفرت پھیلا چکے تھے، ان کو بے نقاب کرنا تھا۔ جب سپاہی نے یہ اعلان کیا تو ان نقاب پوشوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی یہ بات سن کر سلطان نے فوراً تیر اندازوں کو اشارہ کیا اور تیر اندازوں کی نیاموں سے تیر نکلے اور ان تمام جاسوسوں کے سینے میں گھس گئے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف اپنے سپاہیوں کو آزاد کروایا بلکہ کافروں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور بڑی ہی عقل مندی سے عام آدمیوں کے بھیس میں رینالڈ بادشاہ کے جاسوس، جو کہ رعایا کے دلوں میں سلطان کے لیے نفرت پھیلا رہے تھے، ان کو بھی ختم کر دیا۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی ہی عقل مندی سے ظالم بادشاہ رینالڈ کو خاک چٹا دی۔